سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 سے 93 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ولما جاءهم كتاب من عند الله اور جب پہنچی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب مصدق لما معهم جو سچا بتاتی ہے اس کتاب کو جو ان کے پاس ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور یہ لوگ اس سے پہلے سے یستفتحون فتح مانگتے تھے علی الذین کفروا کافروں پر. فلما جاءہم ما عرفوا پھر جب پہنچی ان کے پاس وہ چیز جس کو انہوں نے پہچان رکھا تھا کفروا بہ تو اس سے منکر ہو گئے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین سو لعنت ہے اللہ کی ان کافروں پر. بئس ما اشتروا بہ بری چیز ہے جس کے بدلے میں بیچ ڈالا انفسہم انہوں نے اپنے آپ کو ان یکفروا کہ منکر ہو گئے بما انزل اللہ اس چیز سے جو اللہ نے اتاری بغیاً
اس ضد پر ان ينزل اللہ من فضلہ کہ اتار دے اللہ اپنے فضل سے علی من یشاء من عبادہ جس پر چاہے اپنے بندوں میں سے فباءوا بغضب علی غضب سو کمال آئے وہ لوگ غضب در غضب وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے ذلت کی سزا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا مان لو بما انزل اللہ اس کتاب کو جو اللہ نے بھیجی ہے قالو تو کہتے ہیں نؤمن ہم مانتے ہیں بما انزل علینا اس حکم کو جو ہم پر اتارا گیا ویکفرون اور انکار کرتے ہیں بما وراءہ اس کا جو اس کے سوا ہے وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ کتاب سچی ہے مصدقاً تصدیق کرتی ہے لما معہم اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے قل ان سے پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ پھر کیوں قتل کرتے رہے ہو انبیاء اللہ کے نبیوں کو من قبل پہلے سے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَى اور یقیناً آ چکے تھے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات کھلے معجزے لے کر ثم اتخذتم العجل پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا من بعدہ ان کے بعد وانتم ظالمون اور تم لوگ ظالم ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے عہد لیا وَرَفَعْنَا اور بلند کیا فَوْقَكُمُ الطُّورَ تمہارے اوپر طور پہاڑ کو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ پکڑو جو ہم نے تم کو دیا ہے بِقُوَّةٍ مضبوطی سے وَاسْمَعُوا اور سنتے رہا کرو قالوا سمعنا کہنے لگے ہم نے سن لیا وعصینا اور نہیں مانا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب قل انہیں کہہ دیں بئس ما یأمرکم بہ بری باتیں سکھاتی ہیں تم کو ایمانکم تمہارا ایمان ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو ان آیات کریمہ میں پہلے تو 2 آیات 89 اور 90 میں نوع خامس 5ویں قسم بنی اسرائیل اہل کتاب کی بیان کی گئی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے بنی اسرائیلیو یہودیو تمہارے آباء و اجداد وہ تو رہے ایک طرف
ان کو چھوڑو، خود تم نے بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور ان کا انکار کیا۔ کوئی فرق نہیں تمہارے اور تمہارے آباء و اجداد میں۔ یہ نہیں کہ تمہارے آباء و اجداد نے کجروی اختیار کی، سنگ دلی کا مظاہرہ کیا، انبیاء کی تکذیب کی اور ان کو قتل تک کر ڈالا، تم بھی کوئی ان سے مختلف نہیں ہو۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان کا اہل کتاب یہودیوں کو مخاطب کر کے کہا جائے کہ ان کے پاس بھی اللہ کی کتاب پہنچی، مراد یہاں اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کی طرف سے کتاب آئی، مصدقن، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے، یہ کتاب سچا بتاتی ہے، لما، اس کتاب کو، معہم، جو ان کے پاس ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے سابقہ انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں، قرآن تصدیق کرتا ہے اور سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی تصدیق محمد رسول اللہ کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات، وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ اہل کتاب اس سے پہلے ان کی حالت ایسی تھی کہ جب بھی ان کا کسی بھی فریق مخالف کے ساتھ جھگڑا ہوتا، لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو اس وقت دعائیں مانگا کرتے تھے اور فتح مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی کو بھیج تاکہ اس کی معیت میں مل کر ہم نے ان کافروں کے خلاف جہاد کریں اور فتح حاصل کریں۔ پہلے سے تمہارے آباء و اجداد یہ دعائیں مانگتے چلے آ رہے تھے اس نبی آخر زمان کی۔ تمہاری کتابوں میں بات لکھی تھی نبی آخر زمان آئیں گے اور جو لوگ بھی ان کے ساتھ مل کر جہاد کریں گے کفار کے خلاف، اللہ ان کو فتح عطا کرے گا۔ تو تمہارے عقیدے میں یہ بات شامل ہے، تمہاری کتاب سے تمہیں یہ بات معلوم ہے اور تم اس بات کو مانتے ہو کہ تم یہ باتیں آپس میں ایک دوسرے کو بتایا کرتے تھے کہ عنقریب نبی آخر زمان ظاہر ہونے والے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر ہمارے مخالفین کے ساتھ قتال کریں گے اور پھر فتح حاصل کریں گے۔ لیکن ہوا کیا، فلما جاءہم ما عرفوا، پھر جب پہنچا ان کے پاس وہ پیغمبر یا وہ کتاب، عرفو جس کو وہ پہچان گئے، ان کتابوں نے جو کچھ علامت بتائی تھی وہ علامت ساری کے ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھی اور انہوں نے پہچان لیا۔ کفروا بل، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہیں تو نبی، ہماری کتابوں میں جو ان کے علامات بتائی گئی وہ بھی سچ ہیں، لیکن ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بنی اسرائیل میں آئیں گے، اسرائیلی نبی ہوں گے، یہ تو اسماعیلی بن گئے۔ تو انہوں نے حسد کے مارے، بغض کے مارے اور اپنی قیادت اور ریاست کو بچانے کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ایک یہودی خاتون تھیں، یعنی یہودی نسل تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک یہودی سردار کی بیٹی تھی۔ ان سے منقول ہے کہ ایک دفعہ وہ اپنے گھر گئیں اور ان کا باپ اور بھائی آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ بھائی نے پوچھا والد سے کہ یہ جو نبی آخر زمان کہلاتے ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل اللہ کے سچے نبی ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ ان کے اندر وہ تمام اوصاف جو ہماری کتاب تورات کے اندر لکھی گئی ہیں وہ ان کے اندر پائی جاتی ہیں؟ کہنا بالکل پائی جاتی ہیں۔ پھر اس نے سوال پوچھا کیا آپ ان پر ایمان لائیں گے؟ انہوں نے کہا جب تک میں زندہ ہوں ان کی مخالفت کرتا رہوں۔ کہ ان کی آمد سے ہماری ساری چودراہٹ ختم ہو گئی۔ چودراہٹیں بچانے کی خاطر، اپنی نمبرداری بچانے کی خاطر، اپنی آمدنیاں بچانے کی خاطر ہر زمانے میں اہل باطل نے حق کا مقابلہ کیا، ہر زمانے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد، آپ کی بعثت کے بعد، پھر وہ ساری کی ساری نمبرداریاں ختم ہو گئیں۔ نہ یہودیوں کا وہ اقتدار قائم رہا، نہ ان کی نمبرداریاں قائم رہیں جو حضور کی بعثت سے پہلے، آپ کے مدینہ طیبہ جانے سے پہلے مدینہ طیبہ کے اندر یہودیوں کا ایک بڑا
نام تھا۔ مدینہ کی آبادی میں جو اوس اور خزرج کفار مشرکین تھے یہ عام لوگوں میں سے تھے، اور مشرکین بالعموم جاہل لوگ ہیں، لیکن یہودی پڑھے لکھے تھے، اپنی تورات سے واقف تھے، صاحب کی کتابوں سے واقف تھے۔ ان کی واقفیت یا ان کی علمیت کے سبب سے ان کا اثر اور دھاک مدینہ کے ساری آبادی پر تھا۔ اور آپ جیسا جانتے ہیں کہ ان پڑھ لوگ ہمیشہ پڑھے لکھے لوگوں کے پیچھے پیروکار ہوتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ تو مدینہ طیبہ کے اندر ان کی بڑی ہٹو بچو تھی۔ پھر ایک اور بات بھی، مدینہ منورہ میں ایک شخص جس کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ بن ابی، آپ نام سنتے بھی چلے آئے ہیں اور کتابوں میں پڑھا ہوگا، جس کے بارے میں یہ بات آپ نے جان لی ہے کہ وہ رئیس المنافقین کہلاتا تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ نام عبداللہ تھا، اور اس کا بیٹا پیدا اس کا نام بھی عبداللہ رکھا، کیونکہ عبداللہ نام سے زیادہ افضل نام دنیا میں کوئی بھی نہیں، باقی سارے نام پیچھے ہیں۔ سب سے اونچے درجے کا نام عبداللہ ہے، پھر عبد الرحمن ہے، باقی سب نام اس سے نیچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں ابھی آپ کی آمد نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے اہل مدینہ نے، وہ بڑا ہوشیار، چالاک، بڑا تیز ترار، چلتا پرزا آدمی تھا، لیڈری کے سارے گر اور اس کے اندر موجود تھے۔ تو اہل مدینہ نے اپنا بادشاہ بنانے کے لیے پروگرام بنا لیا تھا کہ ہم لوگ بغیر کسی قیادت کے ہیں، تو کوئی نہ کوئی بڑا تو ہمارا ہونا چاہیے تاکہ اس کے پیچھے چل کر پھر اقوام عالم کے اندر ہم باعزت مقام حاصل کر سکیں۔ شاید اہل مدینہ تنگ ہوں گے یہودیوں کی نمبرداری سے۔ عبداللہ بن ابی کو بادشاہ بنانے کی پوری تیاریاں انہوں نے کر لی، حتیٰ کہ اس کے لیے تاج بھی بنا دیا گیا۔ قبل اس کے کہ وہ فنکشن، وہ تقریب منعقد ہوتی اور اس کی بادشاہت کا اعلان ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اور آپ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جب آفتاب نکل آئے، سورج نکل آئے، تو پھر وہاں دوسرے چراغ جو ہیں ان کی کیا کوئی حیثیت رہتی ہے؟ چنانچہ وہ سارے کا سارے پروگرام دھرے کا دھرا رہ گیا۔ عبداللہ بن ابی اندر ہی اندر پیش خطاب کھانے لگا کہ میری نمبرداری، میری قیادت، میری بادشاہت اس شخص کی وجہ سے ختم ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کے سامنے کسی اور کی کوئی دال گلتی تھی؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے سامنے کسی اور کی بات کا کوئی وزن رہتا تھا؟ یا آپ کی شخصیت سے زیادہ مقبول شخصیت کوئی کسی کو نظر آ سکتی تھی؟ وہ سارے منصوبے فیل ہو گئے۔ تو عبداللہ بن ابی اندر ہی اندر سے بہت زیادہ دشمن ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کا، لیکن کھلم کھلا دشمنی کرنے، اس سمجھدار آدمی تھا، سمجھا کہ کھلم کھلا دشمنی کر کے بھی میں یہاں رہ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس نے پھر وہ منافقت والا انداز اختیار کیا، بظاہر کلمہ پڑھ لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں بھی پڑھتا تھا، حضور کی قیادت میں نمازیں پڑھتا تھا، مسلمانوں کے صف میں چل رہا پھرتا تھا، لیکن کوئی موقع اس کو جب ملتا تو اپنی منافقت سے باز نہیں آتا تھا۔ کوئی سازش، زیر زمین سازش اس کی جاری رہی مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کرنے کے لیے۔ کوئی موقع اس نے جانے نہیں دیا۔ تو اب اس کی جو مخالفت عداوت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کوئی خامی تو نہیں تھی، صرف وہ حسد تھا۔ اپنے مفادات پر جب ضرب پڑتی ہے تو پھر حسد کی آگ میں جلنے لگتے ہیں لوگ۔ اس کا مفاد بھی، اس کی چودراہٹ تھی، اس کی بادشاہت تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلنے لگا۔ اور یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پہلے سے کہ نمبرداری برس سے چلی آ رہی تھی، وہ سب کچھ ختم ہو گیا، وہ بھی جلنے لگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں
فلما جاءهم ما عرفوا، پھر پہنچا ان کے پاس وہ جس کو انہوں نے پہچان لیا، کفروا بھی، تو اس کے منکر ہو گئے۔ عرف کا معنی ہے معرفت سے پہچاننا۔ یاد رکھیں کسی چیز کو کوئی پہچان لے کہ وہی چیز ہے، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ جاننے اور پہچاننے کا نام ایمان نہیں، ماننے کا نام ایمان ہے۔ مدینہ طیبہ کے سارے یہودی پہچان چکے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا سچا نبی ہیں، اور اقرار کرتے تھے آپس میں گفتگو میں، یہی کچھ ہوتا تھا۔ عیسائیوں کا حال بھی ایسا ہی تھا، آگے اگلی صورت کے اندر آئے گا۔ نجران کے علاقے کچھ عیسائی حضور کے ساتھ مناظرہ کرنے آئے، تو راستے میں ان میں سے ایک ساتھی کو اس کی سواری کو ٹھوکر لگی اور قریب تھا کہ وہ نیچے گر جاتا، گرتا گرتا بچا، اور اس کی زبان سے حضور کی شان میں کوئی توہین آمیز جملہ نکلا کہ نہ وہ ہوتے اور نہ ہمیں یہ سفر کرنا پڑتا، نہ یہ تکلیف اٹھانی پڑتی۔ تو جس آدمی کی زبان سے یہ بدتمیزی کا جملہ نکلا تھا، اس کا بڑا بھائی جو اس سارے قافلے کا سردار تھا اور بڑا پڑھا لکھا لیڈر تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ پیر صاحب تھا ہماری مروجہ زبان میں، وہ شیخ الاسلام تھا، تو وہ چونکہ جانتا تھا کہ یہ اللہ کا سچا نبی، تو اس نے اپنے بھائی کو روکا، انہوں نے کہا خبردار، جس کے بارے میں تو یہ بدتمیزی کی باتیں کر رہے وہ خدا کا سچا نبی ہے، نبی کی شان میں ایسی گستاخی نہ کر۔ اس نے کہ وہ تو جاہل تھا، اس نے خدا کا سچا نبی ہے، تو تم کہاں جا رہے ہو، ہمیں کہاں لے جا رہے ہو؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ سچا نبی نہیں ہے، اس لیے ہمیں آپ لے جا رہے ہیں، ہم سارے ان پڑھ اور آپ پڑھے لکھے ہیں، اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ سچا نبی ہے، اور مجھے روک بھی رہے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ مقابلہ کرنے جا رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ اس لیے نہیں مقابلہ کر رہے کہ ہم وہ سچ جھوٹے ہیں، مقابلہ اس لیے کرنے جا رہے ہیں کہ در حقیقت ان کی آمد سے ہمارے مفادات سارے خراب ہو گئے، ہماری آمدنیاں خراب ہو رہی ہیں۔ لأن هؤلاء آتون اموالا کثیرۃ، مجھے دے ذرا، چاہتا ہوں یہ صفحہ 64 نکالیں، تیسرے پارے کا صفحہ 64۔ یہ آیت نمبر 10، ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، جو کافر ہوئے ان کے مال اولاد میں کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں کام نہیں آئیں گے، یہی دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ اس آیت کے آل عمران صفحہ 64 نہیں نظر آیا، اس میں دیکھ رہے ہیں آپ کہ اس کا جو حاشیہ نمبر 4 ہے، اس میں لکھا ہے امام فخر الدین رازی نے محمد بن اسحاق کی سیرت سے نقل کیا کہ جس وقت یہ وفد نجران سے بقصد مدینہ روانہ ہوا تو ان کا بڑا پادری ابو حارثہ بن علقمہ خچر پر سوار تھا، خچر نے ٹھوکر کھائی تو اس کے بھائی کرز بن علقمہ کی زبان سے نکلا تائس الابعد، ابعد سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اس کا معنی ہے کہ جو خدا کی رحمت سے دور ہے وہ برباد ہو جائے۔
الیاذ باللہ. ابو حارثہ نے کہا تعیست امو کا، اس نے بھائی کو گویا کہ وہی بدعائی جملہ کہا، تیری ماں تجھ پر روئے، یعنی تو برباد ہو. کرز نے حیران ہو کر اس کلمہ کا سبب پوچھا. ابو حارثہ نے کہا واللہ ہم خوب جانتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی نبی منتظر ہیں جن کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے. کرز نے کہا تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ بولا لأن هؤلاء الملوک آتونا اموالا کثیرۃ واکرمونا فلو آمنا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم لاخذوا منا كل هذه الاشیاء. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم ایمان لے آئے تو یہ بادشاہ جو بے شمار دولت ہم کو دے رہے ہیں اور اعزاز و اکرام کر رہے ہیں سب واپس کر لیں گے. کرز نے اس کلمہ کو اپنے دل میں رکھا اور آخرکار یہی کلمہ ان کے اسلام کا سبب ہوا رضی اللہ تعالیٰ. بھائی کو تو ایمان نہ ملا لیکن یہ جاہل جو ہے ایمان کی دور سے معلومات ہو گیا. تو یہ ایک نمونہ آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہر زمانے میں نبیوں کی مخالفت کی یا آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں خالص دین، خالص اللہ کے قرآن بیان کرنے والے، خالص دین بیان کرنے والے کی مخالفت کا سبب اور کچھ بھی نہیں. جو مخالفت کرتے ہیں ان کو اپنی نمبرداری خطرے میں نظر آتی ہے. یہ جتنے بھی پیری اور پیری مریدی گدے نشینی کا کام ہے، یہ جتنے بھی اہل بدعت ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے؟ ہم نے کون سی ان کی وراثت جائیداد پر قبضہ کر رکھا ہے؟ ہم کسی کو یہ بھی نہیں کہتے کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کرو. صرف خالصاً مثبت انداز سے، کسی کا کوئی نام نہیں، کچھ بھی نہیں، کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ اگر یہ قوم جاگ گئی، اس کو ہوش آ گئی، جو بدعات میں اور رسومات میں اور خاندانی رواجات میں پھنسی ہوئی قوم ہے، ان کو ہوش آ گئی، قرآن کریم کی سمجھ آ گئی، ہمارے تو پھر کوئی دال نہیں گلے گی، ہمیں کون پوچھے گا؟ ایسا ہی ہے. ہماری اس مسجد کے ہمارے درس کے ساتھی بزرگ تھے، فوت ہو گیا، اللہ بخشے ان کو. یہ پڑوس میں بیڈن روڈ کی مسجد کے وہ کس زمانے کے متولی تھے جب ان کو دین کی سمجھ نہیں آئی تھی. اور وہاں مسجد کا جو امام خطیب تھا، علامہ کہلاتا تھا. بہت کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جو میری مخالفت میں شروع کی باتیں وہ تقریر نہ کرتا ہو. مجھے اطلاع ملتی رہتی تھی، میں نے کبھی بھی درخور اطلاع نہیں سمجھا، اپنا کام کرتا تھا. آج بھی میری عادت یہ ہے، میں کسی کو نہیں چھیڑتا، میں کسی کو نہیں چھیڑتا، لیکن شہر بھر کے اندر بہت سارے لوگ جو مجھے ناگوار سمجھتے ہیں، صرف بیگانے نہیں اپنے بھی. تو ایک دفعہ مجھے کچھ 6 مہینے کے بعد کسی شخص نے رکا لکھا، جمعے کے روز ممبر پر بھی بیٹھا تھا، تو رکے میں بڑا اس نے اپنی غضب کا اظہار کر کے کہا کہ آپ بڑے ڈھیٹ آدمی ہیں، بے حس آدمی ہیں، فلاں آدمی آپ کو ہمیشہ گالیاں دیتا رہتا اور آپ کبھی جواب نہیں دیتے. میں نے اس پر کہا بھائی بات یہ ہے کہ میں تو قرآن، میری ذمہ ہے اللہ کا قرآن سنانا. قرآن کریم کی کئی ہزار آیات ہیں، میں نے تو ابھی چند ایک نہیں بیان کی، تو مجھے کہاں فرصت ہے کہ میں اس کی گالیوں کا جواب دوں؟ وہ ساری زندگی لگے رہے ہوں، ان کو اللہ نے اس کام کے لیے بنایا ہے. مجھے اللہ پاک نے یہ توفیق بخشی اور میں اس پر خوش ہوں کہ اللہ نے قرآن کے ساتھ وابستہ کر دیا. خیر، کس کا مقصد؟ پھر اللہ پاک نے یہ کرم کیا کہ اسی مسجد کے دائیں بائیں ہمارے ساتھی یہاں کے نمازی بنے، میری کیسٹ جا کر وہاں سناتے رہے اور اونچی آواز سناتے رہے، مسجد کے اندر سارے لوگ سنتے تھے. پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس مسجد کا متولی وہاں سے ہٹ کر ہمارے درس کا ساتھی بنا. تو یہ قرآن کریم کا ایک اپنا تاثیر ہے. میں نہ کسی کے پیچھے گیا، نہ کسی کو پکڑ کوئی بات کی. اللہ کا قرآن سنا دیا، جس کی ہدایت کا اللہ پاک نے سامان بنایا وہ ضرور پہنچ کر رہا ہے. بڑے حالات بدلتے رہے یہاں. 40 سالہ زندگی کچھ معمولی سے نہیں ہے. بہت سے لوگ بڑے نشیب و فراز دیکھے اس علاقے کے اندر، جہاں ہر گھر میں مجھے گالی دی جاتی تھی. اس گھر کی عورتیں پھر میری کیسٹیں منگوا کر گھروں میں عورتوں کو جمع کر کے سناتی تھی. وہی عورتیں جو مجھے گالی دیا کرتی تھیں، اپنے بچوں کو روکتی تھیں کہ میں اس مسجد میں نہ جاؤ. پھر ایسا بھی حالات پیدا ہوئے.
تو ہم نے کبھی ایسا کام نہیں کیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان لوگوں کو تکلیف صرف اس بات کی ہے کہ اگر یہ قوم جاگ گئی, ان کو قرآن کا پتہ چل گیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح سنت اور آپ کو اسوہ حسنہ کا پتہ چل گیا, تو پھر ہمارا یہ جھوٹ اور فریب نہیں چلے گا. اور ہمیں جو نذرانے ملتے ہیں, جو شکرانے ملتے ہیں, فلاں شریف اور فلاں شریف, فلاں ختم فلاں ختم فلاں ختم, ان کے سال بھر میں ختم نہیں ختم ہوتے. اس کے لیے چندہ, اس کے لیے چندہ, اس کے لیے چندہ. الحمدللہ العظیم یہ دعویٰ تو ہم نے نہیں ہے کہ سب لوگوں پر بہت خوشگوار اثرات پڑے ہیں, لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ ہزاروں انسانوں کو اللہ پاک اپنی رحمت کے ساتھ اپنے دامن میں کھینچ لیا ہے, عقیدے ان کے ٹھیک ہو گئے. ابن عن جد, آبائی خاندانی جو قبر پرستی کے دھندے میں مبتلا تھے, اللہ نے ان کو ہدایت دے دی, وہ ہدایت پر آ گئے, دین پر آ گئے. بہت سارے لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا, کچھ ایسے لوگ بھی انہوں نے حافظ ہی نہیں بنایا, عالم بھی بنایا. یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے, کوئی میرا کمال نہیں, کوئی کمال ہے اللہ کی کتاب کا. لیکن ہمیشہ یاد یہ کہ جو خالص دوا ہوتی ہے, جس کو جو بھی کھائے اس کے اثرات ہوتے ہیں. خالص قرآن کسی کے سامنے سناؤ, اگر اللہ نے اس کی مقدم میں ہدایت کر دی تو اسے ہدایت مل کر رہے گی. لیکن اگر کسی کو دوا خالص دیں تو اگر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کے فیصلے لکھ دیے ہیں تو خالص دوا مفید نہیں ہوگی. اگر کسی کی گمراہی کے اللہ پاک نے فیصلے کر دیے ہیں تو اس کو میرے جیسا گنہگار در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر وہ ابو جہل کو ہدایت نہیں ملی تھی. نبی سے بڑھ کر کون انسان دنیا میں مصلح ہو سکتا ہے, اس سے زیادہ خیرخواہ ہو سکتا ہے, نبی سے زیادہ خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے, نبی سے زیادہ دیانتدار امانتدار انسان کو ہو سکتا ہے. لیکن جس کو اللہ نے ہدایت نہیں دینی تھی, رسول اللہ سے بھی ہدایت نہیں ملی, اور جس کے لیے اللہ ہدایت کے فیصلے کر لیتے ہیں, ہماری طرح کے امت کے گنہگار انسانوں سے ان بات سمجھ میں آ جاتی ہے اور مان جاتے ہیں. تو یہ پہلے سے دستور چلا آ رہا ہے کہ حسد کا معاملہ, یہودیوں کو حسد کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, صرف اس لیے کہ یہ آ گئے, اب ہماری نمبرداری نہیں. وہ جو ہمیں شکرانے ملا کرتے تھے, ہمیں نذرانے ملا کرتے تھے, مدینہ کے لوگ اہل ایمان بن گئے, نبی پر ایمان لیا, وہ ہماری نمبرداری ختم ہو گئی. فلما جاءهم ما عرفوا, پھر پہنچا ان کے پاس وہ جس کو وہ پہچان رکھا تھا, کفر ہوئی, اس کے منکر ہو گئے, کافر ہو گئے. فلعنۃ اللہ علی الکافرین, تو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس قسم کے کافروں پر. دیکھیے پچھلی آیت کے اندر بھی آپ نے پڑھا بل لعنہم اللہ, یہاں بھی بار بار ان اہل کتاب پر, ان یہودیوں پر اللہ کی لعنت آ رہی. یہی وہ قوم تھی کہ آپ بالکل شروع میں اس سورہ مبارکہ میں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین, یہ بھی آیت پڑھی آپ نے. اے بنی اسرائیلیو, یاد کرو اللہ کے وہ انعامات جو میں نے تم پر وقتاً فوقتاً کیے, اور اس بات کو بھی یاد رکھو انی فضلتکم علی العالمین, میں نے تم کو فضیلت بخشی ہے ساری دنیا کے لوگوں پر. یہی صورت ہے. پھر دوبارہ فرمایا فباؤوا بغضب من اللہ بل لعنہم اللہ فلعنۃ اللہ علی الغاضبین فلعنۃ اللہ علی الکافرین بئس ما اشتروا بہ انفسہم, بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا, مراد دنیا کے مفادات. ان یکفروا بہ, کہ منکر ہو گئے, بما انزل اللہ, اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کے. کیوں منکر ہوئے؟ بغین, اس ضد پر, ان ینزل اللہ من فضل ہی, کہ اتار دیتا ہے اللہ اپنا فضل, علی من یشاء من عبادہ, اپنے بندوں جس پر چاہے. ان کا خیال تھا کہ آخری نبی بھی ہمارے بنی اسرائیل میں سے آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی, اللہ جس کو چاہے نبی بنائے, جس خاندان میں چاہے نبی بنا دیں. تو ان کو اس بات کی ضد تھی کہ یہ نبی آخر زمان ہیں تو سچے, لیکن ہمارے بنی اسرائیل میں نہیں آئے, لہٰذا ہم نہیں مانیں گے. پھر فرمایا فباؤوا بغضب علی غضب, وہ لوٹ گئے غضب پر غضب پر. کبھی قرآن کے فباؤوا بغضب من اللہ, اللہ کے غصے کے ساتھ پلٹ گئے, کبھی بغضب علی غضب, لوٹ گئے وہ اللہ کے غصے پر غصہ. وللکافرین, اور ان کافروں کے لیے عذاب, سزا ہے, مہین, رسوا کن, ذلت کی سزا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز نازل کی اس پر ایمان لے آؤ, مان لو, تمہیں یقین ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے, یہ اللہ کے سچے نبی ہیں, تو جواب میں کہنے لگا نو منو, ہم مانتے تو ہیں, بما انزل علینا, اس کتاب کو جو ہم پر اتری ہے, یعنی ہم اپنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے. اب اس بات کی قرآن کریم میں 5 طرح تردید کی گئی. وَهُوَ الْحَقُّ, پہلی رد,
کہ تم اگر کہتے ہو کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں تو اس کو کیوں نہیں مانتے جبکہ یہ اللہ کی سچی کتاب ہے؟ اس کے اندر کوئی ایک مضمون ایسا نہیں ہے جو تمہاری تورات کے خلاف ہے۔ نمبر 1 مصدقا لما معہم، دوسری بات یہ ہے کہ یہ تصدیق کرتی ہے تمہاری اس کتاب کی۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، تیسری وجہ تردید کی، ان سے پوچھو پھر کیوں قتل کرتے چلے آ رہے ہو اللہ کے نبیوں کو اس سے پہلے اگر تم ایمان والے ہو؟ اگر تمہارا تورات پر ایمان ہے جیسے تم کہتے ہو، تورات جن نبیوں پر نازل ان کو قتل کیوں کیا تم نے؟ معلوم ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تمہارا تورات پر ایمان ہے نہ ان نبیوں پر ایمان ہے۔ نبی آخر زمان کا یا اس قرآن کریم پہ جو انکار کرتے ہو یہ صرف ضد کی وجہ سے کرتے ہو، تمہارا ایمان ان پر بھی نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، پھر یہ بھی بات سن لو کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلی ہوئی دلیلیں اور صریح معجزات لے کر آئے تھے، پھر بھی تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو اگر تمہارا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان تھا تو پھر ان کے بعد بچڑے کو معبود کیوں بنایا تم نے؟ معلوم ہے تم جھوٹ بولتے ہو، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان بھی نہیں تھا، تم ظالم لوگ ہو۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پانچویں وجہ کہ جب ہم نے تم سے اقرار لیا تھا کتاب تورات کو ماننے کا، لیکن تم نے جب انکار کیا، رفعنا فوقکم الطور، تو پھر اس کو منوانے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اونچا کیا کہ مانو ورنہ اس پہاڑ کو تم پر گرایا جاتا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کتاب کو جو ہم نے تم کو دی ہے مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور بات کو سنو۔ تو اس وقت تم نے کہا کہ سمعنا، ہم نے سن لیا، لیکن دل کے اندر کہا عصینا، نہیں مانتے، بے ایمان، دل بے ایمان تو حجتاں دے ٹھہر، کوئے بدرا بہانا بسیار۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت رچ بس گئی ان کے کفر کے سبب سے۔ قل، میرے پیغمبر، ان سارے جوابات کے ساتھ فرمایا، بے سما یامرکم بھی ایمانکم، بہت بری باتیں سکھاتا ہے تمہارا یہ ایمان۔ ایمان تو ہے نہیں، لیکن جس ایمان کا تم دعوے دار ہو، یہ جتنے بھی کجرویاں اور کجباسیاں اور یہ قباستیں ہیں، تمہارا ایمان تمہیں سکھاتا ہے۔ ان کنتم مومنین، واقعتاً اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم ان پر، اس کتاب پر، ان نبی پر ایمان لاتے ہیں، تو تمہارا ایمان پھر تمہیں ہدایت کے راستے پر نہیں چلا رہا، گمراہی کے راستے پر چلا رہا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک الیک۔ سندھ اسمبلی کے اسپیکر سراج درانی نے کہا ہے کہ اس نے عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر جا کر دعا مانگی، اس لیے نیلوفر طوفان جس کی آمد کا آج کل بہت چرچا ہے نہیں آئے گا۔ کیا اسپیکر موصوف کا یہ عمل درست ہے؟ یہ عبداللہ شاہ غازی ایک فرضی قبر ہے، کچھ عرصہ پہلے ہی نکالی گئی ہے، یہ یاد رکھیں، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ کراچی کے اندر رہنے والے ایک مورخ انسان، بڑا باخبر انسان، علامہ محمود احمد عباسی نے اس پر بڑی تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور یہ ایک فرضی کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ اب یہ چونکہ موضوع سے خارج بات ہے، وقت بھی ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے اس پاکستان میں اور ہندوستان میں اگر 10,000 مزار ہیں یا مقبرے ہیں، اس میں 10 شاید، یہ بھی شاید کی بات ہے، اصلی نکلے، باقی سب فرضی ہے، نقلی۔ اور یہ بات ویسے نہیں کہہ رہا میں، میرے پاس وہ مضمون موجود ہے جہاں ایک رسالہ شائع ہوتا ہے، وہ مضمون لکھنے والے کا مقصد یہ بات ظاہر کرنا نہیں تھا، اس نے اپنی کو کہانی لکھی ہے، یہ ضمناً یہ بات اس نے لکھی۔ حفیظ جلندری جو پاکستان کے ترانے کا شاعر سمجھا جاتا ہے، جس نے ترانہ لکھا ہے پاکستان کا، پاک سرزمین شاد باد، شاہ نام اسلام بھی کتاب ہے اس کی، اس کو ملنے وہ گئے تو حفیظ جلندری نے باتوں کے اندر یہ کہا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہم جو انگریز سرکار کے جو ملازم تھے، تو ہماری ملازمت کا حصہ یہ تھا کہ انگریزوں نے یہ کہا تھا کہ جگہ جگہ فرضی قبریں بناؤ، مزار بناؤ۔ یہ اس مضمون کے اندر یہ بات لکھی۔ حفیظ جلندری اس وقت اس آدمی کے سامنے، اس دوست کے سامنے اپنی اس حسرت کا اظہار کر رہا ہے کہ ہم نے اتنا برا کام کیا ہے، پتہ نہیں اللہ پاک ہماری بخشش کریں گے کہ نہیں کریں گے، کہ ہم نے انگریز کی حکومت مسلمانوں کو اصل اسلام سے دور رکھنے کے لیے، انگریزوں نے کوشش کی کہ ان کو بالکل کافر بنائیں، عیسائی بنائیں، نہ ہو سکے، قرآن کو جلانے کی کوشش کی، نہ ہوا،
آخر پر انگریزوں نے یہ تدبیر سوچی کہ نام کے مسلمان رہیں، اندر سے ان کے اندر ایمان ختم ہو جائے، شرک میں، بدعات میں مبتلا کرو، رسومات جاہلیہ میں مبتلا کرو۔ اس میں انگریز کامیاب ہوا۔ چنانچہ انہوں نے پورے ہندوستان بھر کے اندر جگہ جگہ فرضی قبریں بنائیں اور ان پر جھنڈے بھی لگا دیے، راتوں رات بنا دی گئیں، اور پھر ہندوؤں میں سے، سکھوں میں سے، عیسائیوں میں سے لوگوں کو وہاں مجاور بنا دیا۔ وہی لوگ بالآخر ولی اللہ بن گئے۔ اندر سے سکھ تھا، اندر سے ہندو تھا، لیکن اس کو لوگ ولی اللہ سمجھتے رہے اور وہ چلتا رہا سلتا۔ پھر آمدے آپ جانتے ہیں کہ جاہل قوم جو ہے، جہاں کہیں بھی کوئی جھنڈا دیکھا، کوئی قبر دیکھی، تو وہاں پیسے پھینکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے کام کر دیں گے۔ تو ایک آدمی کو جب مفت کے اندر اتنی آمدنی نظر آتی ہے تو وہ کہاں چھوڑتا ہے؟ تو یہ آپ کے ہندوستان پاکستان کے اندر 99% یا بلکہ 999,000 مقبرے ہیں، یہ سب فرضی ہیں، ان کی کوئی حقیقت بھی نہیں۔ ابھی جس آدمی کا میں نے ذکر کیا تھا بیڈن روڈ کی مسجد کا، بابا رکن دین مرحوم، اللہ بخشے ان کو، یہ اس کی زبان سے میں نے سنا اور اس کو میں نے کئی دفعہ یہاں جمعہ میں کہہ چکا ہوں۔ مزنگ کے اندر رہنے والے ایک آدمی، معراج دین اس کا نام تھا، اس کے ساتھ دونوں یہ باغ جناح کی سیر کرنے جایا کرتے تھے۔ اس معراج دین کا بیٹا چودھری الطاف، جو وکیل بنا بعد میں اور ڈاکٹر اسرار مرحوم کا ساتھی بنا، جہاں بھی آیا کرتے تھے، فوت ہو گیا، اللہ بخشے ان کو، بڑے اچھے نظریاتی آدمی تھے چودھری الطاف۔ وہ معراج دین کے بیٹے تھے۔ معراج دین نے خود بتایا کہ انگریزوں کے زمانے کا مالی تھا اس باغ کا۔ یہ جو جناح لائبریری کے ساتھ متصل ایک مقبرہ بنا ہوا ہے، جہاں عورتیں اور بچے جا کر وہ جھولا بھی جھولتے ہیں، یہ اس معراج دین کی زبانی بابا رکن دین نے سنا، اور رکن دین نے مجھے سنایا اور بہت سارے ساتھیوں کو سنایا کہ انگریزوں کا کوئی بڑا لیڈر تھا، اس نے کتا پال رکھا تھا۔ انگریز کتا تو پالتے ہی ہیں، وہ کتا قضاء و قدر سے مر گیا۔ اس زمانے میں یہ دائیں بائیں کوئی شہر کی آبادی تھی نہیں، یہ جتنے بھی شادمان اور دوسرے گلبرگ، تو بعد میں گلبرگ تو ہمارے سامنے، یہ ٹاؤن شپ بھی ہمارے سامنے بنا ہے۔ میں لاہور میں آ چکا تھا، جزوی طور پر گلبرگ کی کوٹھیاں تھیں، کوٹ لکھپت آگے بالکل کھیت ہی کھیت سے، گرین ٹاؤن شپ، یہ سب ہمارے سامنے بنا۔ یہ شادمان بھی جزوی طور پر اس وقت تھا، اکثر بیشتر خالی زمینیں پڑی ہوئی تھیں۔ تو اس زمانے میں پاکستان بننے سے پہلے تو یہ کچھ بھی نہیں تھا، کوئی آبادی نہیں تھی، سب کھیت ہی کھیت تھے، جنگل تھا۔ تو اس معراج دین نے بتایا کہ انگریزوں کا جو کتا مر گیا، ظاہر بات ہے کہ ہماری ڈیوٹی تھی، ہم نے ہی کام کرنے تھا، انگریز نے خود اٹھا کر تو لے جا کر اس کی لاش کو نہیں پھینکنا تھا۔ تو پھر ہمارے ذمہ تھا، تو ہم نے وہیں جا گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں مقبرہ بن گیا، مزار بن گیا۔ اس قسم کی ان گنت مثالیں ہیں۔ کسی نے سائیکل دفن کی ہے، یہ اسمبلی ہال کے سامنے اس طرف جو کونے مڑتے ہیں آپ، اس کا دفن کرنے والا آدمی خود ہمیں ملا، فوت ہو گیا بیڈن روڈ کا۔ کہتا ہے میں بے روزگار تھا، کچھ آمدن تھی نہیں، تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ یہ خبر بنا کر وہ جھنڈا لگا لی جان بڑی آمدن کا ذریعہ بنتا۔ میں نے سائیکل ٹوٹا وہ سائیکل دفن کر دیا، قبر بنا دی گئی، جھنڈا لگا دیا، آمدن شروع ہو گئی، اب تک چلی جا رہی ہے۔ وہ آدمی دنیا میں نہیں ہے۔ یہ تو نمونے کے طور میں نے چند باتیں اب کی، ہمیں بہت سارے اس حقائق معلوم ہے، فرضی کہانیاں ہیں۔ یہاں علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدفون ہیں لاہور کے اندر، لیکن ان کی قبر یہاں گھاٹی میں نہیں ہے، جو داتا صاحب کا مزار کہلاتا ہے، یہاں نہیں ہے، مشاہی قلعے کے دیوار کے ساتھ ہے۔ پرانی تاریخ جو دارا شگور نے لکھی، اس کے اندر اس نے اسی کا ذکر کیا، لیکن اس جاہل قوم کو کون سمجھائے؟ تو چند ایک جو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں نیک بندے ضرور یہاں اس لاہور میں مدفون ہیں، باقی سب فرضی کہانیاں۔ جناب باغ میں کتنے مقبرے ہیں، سب فرضی کہانیاں، کیا ان کی تاریخی حیثیت؟ اور فرض کرو حقیقت بھی ہو تو کسی قبر کو اس لیے تو نہیں بنایا جاتا کہ وہاں جا کر مراد مانگی جائے۔ جس پر موت طاری ہو گئی، جو اپنی موت کو نہیں روک سکا، وہ کسی کا حاجت روائی نہیں کر سکتا۔
جو اپنی حاجت نہیں پوری کر سکا، اپنے آپ کو زندہ نہیں رکھ سکا، سب سے بڑی مصیبت انسان پر موت ہوتی ہے۔ مال کا نقصان ہو جائے، کسی اور چیز کا نقصان ہوئے، سارے نقصانات ہیں، لیکن سب سے بڑی مصیبت اس کی اپنی ذات پر موت ہوتی ہے۔ جو سب سے بڑی مصیبت اپنے آپ سے نہیں روک سکا وہ کسی کا مشکل کشا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جاہل قوم کو کون سمجھائے؟ جن کے خون کے اندر وہ ہندوانہ چیزیں جو شامل ہیں، ہمارے اس ملک میں بسنے والے جو مسلمان کہلاتے ہیں، اکثریت ان کے رگوں کے اندر وہ خون چل رہا ہے جس میں ہندو اثرات ہیں، سکھوں کے اثرات ہیں۔ چنانچہ ہمارا یہاں کا جو معاشرہ ہے وہ ملا ہے ہندو، سکھ اور عیسائی، ان تین چیزوں سے۔ ہماری غمی کی جو رسمیں ہیں، جو شادی کی رسمیں ہیں، تقریباً اسی کا چربہ ہے۔ ابھی تک ہمارے اندر سے ہندو نہیں نکلا۔ آپ اگر غیر جانبدار ہو کر تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں گے، جائزہ لیں گے ہماری رسومات کا، عادات و اطوار کا، تو ابھی ہمارے اندر سے ہندو نہیں نکلا۔ کلمہ ہم نے پڑھ لیا، ہمارے بڑوں نے پڑھ لیا تھا، دیکھا دیکھے ہم نے پڑھ لیا، لیکن وہ ابھی تک وہ کلچر ہمارے اندر موجود، وہ خالص عربی اسلام جو محمد رسول اللہ نے پیش کیے، جو صحابہ کرام نے، وہ ابھی ہمارے اندر نہیں آیا، اس بر صغیر میں نہیں آیا۔ اگر آیا ہے تو بہت خال لوگوں کے اندر۔ ایک موضوع الگ ہے، ہم اس سے الگ چلیں گے۔ فرضی کہانی قبروں کی بات کر رہا تھا، عبداللہ شاہ غازی کا جو مزار ہے یہ بھی فرضی کہانی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ